نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں آواز دوں گا دارالعلوم نور محمدی دہرہ کے ایک طالب علم سید قاسم برسد کو کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پگے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، سامنے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، مجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، مجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اور شام
غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، سامع غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پیچھے رات ہے، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کبھی آپ نے سید اشفاق کی زبانی علامہ رسول قادری کا کلام سماعت فرمایا۔ اب میں دارالعلوم نور محمدی دیاللہ کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مبارک حسین اشرفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے کلمات خیر سے ہم تمام لوگوں کو نوازیں۔ شریف فرما، بالخصوص آج کی اس مجلس کے روح رواں شہزاد عزیز ملت حضرت سید فرید بابا صاحب کی بلا، علماء، حفاظ، ائمہ، طلباء، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی ابدى الافلاک والعظیم، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله المولان العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الحفيظ الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اپنے معروضات کو پیش کرنے سے قبل بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں رب پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہو پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ بانی جلسہ و ناظم جلسہ کی زبانی آپ کو معلوم ہے، آج کی مجلس و محفل کا انعقاد
سابق ناظم اعلیٰ دارالعلوم محمدی مرحوم الحاظ علی محمد گنتی والا کے اصالِ ثواب کے لیے بلا کسی تمہید کی مختصر سے وقت میں عرض کر دوں، کامیاب انسان وہ ہے جو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کو لے کر اس دنیا سے جائے۔ اچھے عملوں میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ہم اپنی زبانی نہیں، آؤ مصطفیٰ کی زبان سے سنتے ہیں کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو پڑھے اور پڑھائے، تعلیم دے اور تعلیم لے۔ گویا علم دین کی تعلیم دینا اور لینا یہ بہتر عمل ہے، افضل عمل ہے۔ وہ اتنا افضل عمل چونکہ ہم جس مرحوم کے اصالِ ثواب کی غرض سے حاضر آئے، ان کی زندگی کے کارناموں کو اگر پیش کیا جائے تو ایک لمبی فہرست ہوگی اور ایک لمبا وقت درکار ہے، مگر اختصارت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ وہ ان کا زمانہ، وہ ان کا دور، ان سختیوں، وہ مصائب کا دور، اور اس دور میں اتنا بڑا علمی قلعہ، علمی چمن انہوں نے قائم کر دیا ہے جو رہتی دنیا تک ان کے اس کارناموں کو نہیں بھلائے۔ جب تک یہ قلعہ رہے گا ان کی یادیں باقی رہے گی، لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ یہ پڑھنے اور پڑھانے کا عمل کتنا بہتر اور کتنا عظیم، کتنا بڑا۔ ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد کسی صحابی سے کلام فرما رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے آپ۔ اسی دوران جبرائیل امین کا نزول ہوا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جس سے بات کر رہے ہیں تھوڑی دیر ہی کے لیے اس دنیا میں ہے، چند لمحوں کے بعد ان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا، یہ اس دنیا میں نہ رہیں گے، عالم آخرت کے مہمان بنیں گے۔ جب چلے جانے کے بعد فرشتے کے میرے آقا نے اس صحابی سے بیان کر دیا کہ تم چند لمحوں کے لیے ہو، چند ساتوں، چند گھڑیوں ہی کے لیے ہو۔ پلک کے صحابی نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ، اب تو میری زندگی کے چند سانسیں رہ گئی ہے، چند لمحات رہ گئے ہیں، میرے لیے کوئی بہتر عمل بتا دے تاکہ ان آخری لمحات میں، آخری گھڑیوں میں وہ عمل کر لوں۔ قربان جاؤ، میرے آقا نے جس عمل کو بیان فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جاؤ علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم عمل ہے یہ، کتنا بڑا عمل ہے۔ ہمارے اس مرحوم نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ ان کے انتظام میں لگا دیا۔ اس انتظام اور ان کے خادم، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے ان کے خادم بھی اتنے ہی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ لہذا یہ طلبہ اور ان کی عظمتیں، ان کی بلندیاں، چونکہ یہ اہل دانشی کی مجلس ہے، سب پہ آشکارا ہے، یہ دکھنے میں ہماری طرح طلبہ ہیں، مگر حدیث مصطفیٰ کا ارشاد بیان فرما رہا ہے ہمیں، یہ وہ ہے جب یہ چلتے ہیں فرشتے ان پر اپنا پر بچھاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے پر پہ چلنے والی جماعت ہے۔ بھلا بتاؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا، ان کا مقام بھی کیا ہوگا؟ فرشتے جن کے لیے پر بچھائیں، دوسری مخلوقات جن کے لیے دعائیں کریں، جو اتنے بڑے ہیں ان کے بڑوں کا انتظام کرنے والے، لہذا وہ بھی بہت بڑے رہیں۔ ان کے کارناموں میں یہ ہیں جنہوں نے سینکڑوں حفاظ، علماء، قراء، ائمہ لیے ہیں۔ آج وہ صرف یہ نہ ہے کہ تنہا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تعلیم کا، انہی کے بدولت، انہی کے ذریعے، بلکہ وہ اور ان کے ساتھ پورا دیادرہ اہل خیر حضرات جتنے بھی اس میں شامل ہیں، سب اس حق کے حصے دار اس میں سب شامل ہیں۔ جو اہل خیر حضرات جب تک یہ تعلیم، یہ علماء دین مصطفیٰ کو پھیلاتے رہیں گے اور لوگوں کو پڑھاتے رہیں گے، وہاں تک انہیں یہ سب اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ وہ ہے تو اپنی قبر میں، مگر تعلیم اب بھی جاری، تعلیم اب بھی چل رہی ہے، وہ آگے زمانے تک چلتی رہے گی کہ اس تعلیم کا اجر و ثواب کے حقدار اور مستحق وہ رہیں گے، اور انہیں ثواب اللہ کی رحمتوں سے ہمیں امید ہے مولا تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے۔ عزیزان گرامی، تو بہتر عمل آج
दयादड़ा का और बिलखुसूस हमारे उस पूरे इलाके में एक मरकजी हैसियत रखता है ये इदारा। मरकजी हैसियत, जहां कहीं भी आप चले जाएं, अगर इमाम कोई अच्छी पोजीशन पर है या इमाम की बुनियाद पर आपको कुछ दिल में कि ये अच्छे हैं, बिला झिझक हमारा दावा है किसी न किसी तरह उसका इस इदारे से ताल्लुक और निस्बत होगी। तो हमारे इदारे से आज ये जो खैराज अकीदत पेश करने के लिए उलमाए दयादड़ा है, इन्होंने इस मजलिस का इनेकाद किया है। इन उलमाए दयादड़ा से भी आप पूछे, वो भी उससे वाबस्ता है, वो भी उन्हीं से मंसूब है। आज की इस महफिल के जो खतीब खास है, जरा वो तो अपने जबानी बयान करेंगे ही, मगर उनकी भी निस्बत है इसी इदारे से। अजीजान गिरामी, गर्ज के यूं कहा जाए तब भी बजा ही है, हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सभी इसी जुल्फ के असीर हुए। गर्ज के ये तमाम अजीजान गिरामी इसी समन ही के सब कलियां, ये सब आज मुल्क और बैरून मुल्क ये एक एक कली यहां से जाकर इल्म दीन की जो खुशबुएं फैला रहे हैं, ये सब का सिरा सब जा रहा है। इसके ताल्लुक से इंतजाम करने वाले, इंसराम करने वाले और बड़े फहरिस्त जिनका नाम है वो हमारे मरहूम हाजी अली मोहम्मद गंती वाला। अल्लाह ताला उनके इन कारनामों को, उनकी इन खिदमतों को मौला इन बुजुर्गों के सादात और आले नबी औलाद अली के सदके में मौला इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए और उन्हें इन खिदमतों का बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। मैंने अर्ज किया था कि इसके लिए एक लंबा वक्त दरकार है। अभी आपको मेरे बाद खतीब अजीम से भी सुनना है। इसी हवाले से मौला ताला कब्र मरहूम की कब्र पर अनवार और तजल्लियात की मूसलाधार बारिश का नुज़ूल फरमाए और बिलखुसूस सैयदा फातिमा ज़हरा की सादर तत्हीर का सहारा और साया अता फरमाए। जितने भी हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जो मरहूमीन इस इदारे इस दयादड़ा के हैं, मौला ताला सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और जितने भी साहिब खैर हजरात हैं, मौला इसे इस इदारे के साथ हमेशा जब तक खून रहे इसी तरह इसके हवाले से मौला उन्हें निस्बत रखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और मजीद जो काम उन्होंने किया है, निज़ामत का और इंतज़ाम और इंसराम का काम किया, बड़ी हुस्न खूबी के साथ किया। मजीद आगे हम जनाब सलीम भाई चिश्ती से भी यही उम्मीदें कभी रखते हैं कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर इसी तरह इंतज़ाम और इंसराम करके अपनी जिंदगी बसर करके जिंदगी के लिए एक अच्छे नुकूस छोड़ कर जाएं। हम उनसे भी यही उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी इस काम के लिए ताकत अता फरमाए, हिम्मतें अता फरमाए, मौला उनके हौसलों में मौला इजाफा फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए अब फिर एक और नाते पाक के लिए मैं फिर से दारुल नूर मोहम्मदी दयादड़ा की एक तालिब इल्म को आवाज़ दूंगा, जिनसे मेरी मुराद सैयद मदनी है कि वो आए और नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना। आइए आपके इमामुल कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। एक मरतबा मचल कर कहे सुभान अल्लाह और बलंद आवाज़ से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल को
تورے سرسوں ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا البحر علا والموج طغى من بك صوت فهوش ربا البحر علا والموج طغى من بك صوت فهوش ربا من بك صوت فهوش ربا مجدار میں ہوں یا رسول اللہ مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انا فی عطش وسخاک عتم اے گیسوئے پاکے ابر کرم اے گیسوئے پاکے ابر کرم برسن ہارے ریم سیم برسن ہارے ریم زیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الروح فداک فزد حرقا یکشع لدیگر بر زن عشقا یکشع لدیگر بر زن عشقا مولا تن من تن سب فوق دیا مولا تن من تن سب فوق دیا یہ جان بھی پیاری جلا جانا لم یاتی نذیروں کفی نظر اس لئے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی آپ نے امام الکلام کلام الامام سماعت فرمایا. اب آئیے میں دارالعلوم برکات خواجہ کے مدرس حضرت مولانا حافظ القاری سید آصف بابا صاحب کو دعوت دوں کہ وہ آئے اور کچھ تاثرات پیش فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیغمبر اکنزر کنسوئمہ غوث اعظم بمانی بے سروں سما مدد قبلہ دی مدد کعبی ما مدد قادریم نعرے غوث اعظم زرم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم زرم. آج جس مرحوم کی ایثار ثواب کے لیے جس محفل کا انعقاد کیا گیا ان کے کارناموں کے تعلق سے آپ نے حضرت علامہ مولانا مبارک صاحب سے مختصراً سنا. صحیح بات ہے کہ جب بندہ نیک اعمال کر کے چلا جاتا ہے تو پھر رہتی دنیا تک اس کو یاد بھی کیا جاتا ہے. اور انسان کی زندگی کا مقصد بھی تو یہی رب کائنات نے کہا کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے پیدا کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمایا جائے کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے. یہ کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے بلکہ ایک عظیم خطاب ہمیں ہمارے عزیز و مکرم کرم فرما حضرت علامہ مولانا ظہیر مصباحی صاحب قبلہ صاحب کو سننا ہے. میں دارالعلوم برکات خواجہ کی مدرس کی حیثیت سے میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے اور ذمہ داران برکات خواجہ کی طرف سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام ان کے غم کے اندر شریک ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ عظیم کام کیا کہ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تب تک ان کی قبر کے اندر ان کو ایثار ثواب ملتا رہے گا. اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے العلم حیات الاسلام و عماد الدین. علم یہ اسلام کی زندگی ہے. اب اس کو میں اپنے طور پر آپ کے سامنے رکھوں آپ اہل علم حضرات میں، بلکہ پوری زندگی کا دار و مدار ہی علم دین کے اوپر ہے. بغیر علم دین کے انسان کی زندگی بالکل کوڑے کاغذ کی طرح ہے. اور علم یہ حیات اسلام اور دین کا ستون ہے. یہ عظیم ستون انہوں نے دارالعلوم نور محمدی کی شکل کے اندر ہمیں عطا کیا ہے. ہم اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کے تمام اعمال صالحہ کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ان کے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرمائے.
ہم ادارے برکات خواجہ کی طرف سے ان کے اہل خانہ کے غم کے اندر شریک ہیں، اللہ کریم ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور نعت شریف کے لیے آواز دوں گا دارالعلوم نور محمدی دیادرہ کے فارغ عالم دین حضرت مولانا امتیاز حسن اشرفی صاحب کو کہ وہ بھی آئیں اور نعت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول بچھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت اور عالی انصاف میں چل کر ایک درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ ہوش و خرد عطا کیا، اوج خودی دکھا دیا، ہوش و خرد عطا کیا، اوج خودی دکھا دیا، جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا، جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا، احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، مجھ کو میرے مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا، مجھ کو میرے کریم نے
میں ہمارے مہمان خصوصی اور خصوصی مقرر ہمارے علاقے کے جماعت اہل سنت کے بہترین عالم دین اور مائے ناز خطیب حضرت علامہ مولانا ظہیر مصباحی صاحب دعوت فیضوں کی بارگاہ میں التماس اور گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلمات خیر سے نوازیں۔ آئیے قیامت سے پہلے تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ لائق صد احترام شہزادہ عزیز ملت سید فرید باوا صاحب قبلہ، علماء کرام، مدرسین نظام، عزیز طلبہ، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، سبحان اللہ۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ دوستان محترم، آج کی یہ ایصال ثواب کی محفل سنی علماء کونسل دیاگرہ کی جانب سے محسن اہل سنت الحاج مرحوم علی بھائی ماسٹر کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مرحوم حاجی ایوب صاحب قبلہ مٹلی اور مرحوم حاجی داؤد موسیٰ اور دیگر محسنین اہل سنت کی بارگاہ میں بھی آج ایصال ثواب پیش کیا جائے گا۔ میں سنی علماء کونسل دیاگرہ کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس عظیم کام پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔
جہاں ہمارے مولانا مفتی محمد توصیف صاحب قبلہ، مولانا غلام یاسین مولانا دستگیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے ساتھ گاؤں کے حفاظ اور ان کے ساتھ گاؤں کے بڑے لوگوں کی مدد، یقیناً یہ سارا کچھ کام کاج جو ہو رہا ہے وہ ان علماء کی محنتیں، ان کی مشقتیں ہیں۔ اور صحابی رسول سے پوچھا گیا تھا کہ دین کے ختم ہو جانے کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا دین اس وقت ختم ہو جائے گا جب علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ علماء زمین پر ہمارے لیے رشد و ہدایت کے ستارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ کرم اہل سنت پر دراز سے دراز تک فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ضروری باتیں سنی ہیں، میں کچھ آج چونکہ اہل علم کا مجمع ہے، کثیر تعداد میں علماء اور طلباء موجود ہیں، میں ایسی کچھ باتیں عرض کروں کہ جس سے علم اور علم کے خدمت گاروں کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو سکے، اور میری گفتگو کے اخیر میں جا کر کے آپ کو گفتگو کا ماحصل اور نتیجہ نظر آئے گا۔ توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں۔ ہمارے درس نظامی کی ایک بنیادی کتاب ہے جسے شرح عقائد کہتے ہیں۔ علم کلام اور علم عقائد کی یہ وہ بنیادی کتاب ہے کہ عالم بنائے جانے سے پہلے ہر ایک طالب علم کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، کہ مخلوق کے لیے حصول علم کے 3 ذرائع اور اسباب ہیں، خالق کے لیے نہیں، کیونکہ خالق کا علم اپنا ذاتی ہے، حصول علم سے اس کی ذات پاک ہے۔ مخلوق کے لیے چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جن ہوں، ان تینوں کے لیے حصول علم کے 3 اسباب ہیں۔ الحواس السلیمہ، پہلا سبب حصول علم کا حواس سے سلیمہ ہے۔ دوسرا والعقل، عقل کا نور ہے۔ اور تیسرا والخبر الصادق، خبر صادق ہے۔ ان 3 ذرائع میں سے کسی بھی ایک ذریعے سے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ حواس سے سلیمہ یہ 5 ہیں، یعنی آنکھ سے دیکھ کر علم حاصل کرنا، کانوں سے سن کر علم حاصل کرنا، ناک سے سونگھ کر علم حاصل کرنا، زبان سے چکھ کر علم حاصل کرنا، اور جسم سے چھو کر کے علم حاصل کرنا۔ یہ 5 ذرائع جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ان 5 کو ایک سبب یعنی حواس سے سلیمہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب حصول علم کا یہ عقل ہے۔ عقل اپنے قیاس سے، اپنے اندازے سے معلومات کو ترتیب دے کر مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے سے حصول علم کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ اور پوری دنیا میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی دنیا کے شعبۂ علم ہیں، ان تمام میں جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان تمام کے لیے حصول علم کے یہی 2 سبب ہیں کہ وہ یا تو حواس سے سلیمہ سے علم حاصل کرتے ہیں، یا وہ عقل کے ذریعہ علم حاصل کرتے ہیں۔
لیکن خوش نصیب ہے اہل ایمان، خوش نصیب ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والے غلام، جن کے لیے اس کے اوپر ایک درجہ وحی الہی اور خبر صادق کے ذریعہ حصول علم کا۔ اب آپ دیکھیں پوری دنیا جو بھی پڑھاتی ہیں اور پڑھتی ہیں، آئے دن ان کے نظریات، ان کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے تخیلات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کسی نے 50 سال پہلے کچھ لکھا پھر بدل دیا گیا، 10 سال پہلے کچھ لکھا پھر بدل دیا گیا، لیکن قرآن کا علم، سنت کا علم، شریعت کا علم آج سے 1450 سال پہلے جیسا تھا ویسے ہی آج ہی چون کا توں جاری اور ساری ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس علم کو دبا نہ سکی، بلکہ یہ علم ہر دور میں اپنا لوہا منواتا رہا، اس لیے کہ دنیا کے حصول علم کے جو ذرائع ہیں، حواس سے سلیمہ اور عقل، یہ خطا کرتے ہیں، مگر وحی الہی کا علم، مگر قرآن کا علم، مگر سنت رسول علیہ السلام کا علم، شریعت کا علم، یہ حتمی، یقینی اور قطعی ہیں، کیونکہ یہ وحی الہی کے ذریعہ ملا ہے۔ اب یہاں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حواس سے سلیمہ یعنی ہم علم حاصل کرتے ہیں تو آنکھوں سے دیکھ کر، ہم علم حاصل کرتے ہیں کانوں سے سن کر، ہم علم حاصل کرتے ہیں زبان سے چکھ کر، ناک سے سون کر یا جسم سے چھو کر، لیکن یہ ذرائع علم، یہ اسباب علم کبھی کبھی خطا اور غلطی کر جاتے ہیں۔ آدمی ٹرین میں بیٹھا ہے، ساتھ والی ٹرین چلتی ہے تو اسے لگتا ہے میری اپنی ٹرین چل رہی ہے۔ آدمی دور سے کسی کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے فلاں شخص آ رہے ہیں، تھوڑا قریب آئے تو اس نے کہا نہیں یہ تو فلاں ہے، جب مزید قریب آ گئے تو اس نے کہا نہیں یہ تو یار میں دھوکے میں تھا، یہ تو فلاں ہے۔ تو آنکھ کے ذریعہ علم حاصل ہوتا ہے، مگر حصول علم کا یہ سبب کبھی کبھی خطا کر جاتا ہے، اس لیے اس سبب کے ذریعہ جو علم ملتا ہے وہ بھی حتمی، قطعی اور یقینی نہیں ہوتا ہے۔ کانوں کے ذریعہ جو علم بندہ حاصل کرتا ہے، کبھی کسی نے کچھ کہنا چاہا اور کسی نے کچھ اور سمجھ لیا، کبھی کسی نے کچھ اور کہا اور کسی کے کانوں تک کچھ اور پہنچی آواز، اور یوں اس طرح سے کانوں کی سماعت میں خطا کی تو اس کے ذریعہ جو علم پہنچا وہ بھی حتمی اور یقینی نہ رہا۔ زبان چکھ کر کے بتاتی ہے کڑوا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، لیکن یہی زبان اگر بندہ بیمار ہو جائے تو اسے میٹھا میٹھا نہیں لگتا، اسے کڑوا کڑوا نہیں لگتا۔ اب وہ اپنی زبان پر کوئی چیز رکھ کر کے یہ بتائیں کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے تو اس کا یہ حادثہ یہ کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کے ذریعہ بھی جو علم پہنچے گا وہ حتمی اور قطعی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سونگھنے کا علم، اگر کسی کو سردی زکام اور نزلہ ہے اور آپ کہیں کہ یہ عطر سونگھ کر بتائے یہ کون سا ہے تو وہ نہ بتا پائے، چونکہ حصول علم کا یہ ذریعہ اور سبب بھی خطا کرتا ہے۔ چھونے کے ذریعہ کسی نے کوئی چیز سے ہاتھ لگایا، پاؤں لگائے، نرم نظر آئی، اس نے کہا یہ تو فلاں چیز ہے، مگر حقیقت میں آنکھ سے دیکھا تو پھر پتا چلا کہ یہ تو وہ نہیں ہے۔ تو یہ 5 ذریعے جن کے ذریعہ دنیا علم حاصل کرتی ہے، اور پھر عقل کے ذریعہ اندازے سے، قیاس سے
معلومات کو ترتیب دے کر مجہولات کو حاصل کرنا، یہ سارے کے سارے طریقے حصول علم کے بالیقین ہیں، مگر یہ طریقے کبھی نہ کبھی خطا کرتے ہیں۔ اور دنیا کے پاس چاہے کروڑوں کی یونیورسٹیاں کیوں نہ ہو، دنیا کے پاس اربوں روپیے لگا کر کے فروغ علم کا لٹریچر کیوں نہ موجود ہوں، مگر ان کے پاس یہی دو سبب ہیں حصول علم کے، کہ یا تو وہ حواس سے سلیمہ سے علم حاصل کرتے ہیں یا عقل کے ذریعہ علم حاصل کرتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، کہ ہم چلتے ہیں تو ہمارے لیے وحی الہی کا نور سہارا بنتا ہے، ہمارے لیے قرآن و سنت کا علم سہارا بنتا ہے، تو جو ذریعے خطا کرتے ہیں ان ذریعوں کے ذریعہ جنہوں نے علم پڑھا اور نظریہ دیا، ان کو نظریہ بدلنا بھی پڑا اور انہیں ٹھوکر بھی لگی، مگر اہل ایمان ان دونوں ذرائع اور اسباب سے بلند ہو کر کے وحی الہی قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آج تک کسی مسلمان کو اپنا کوئی عقیدہ اور نظریہ بدلنے کی ضرورت نہ پڑی، اس لیے کہ ہمارا ذریعہ ہی خطا سے پاک ہے، ہمارا حصول علم کا ذریعہ ہی غلطی سے پاک ہے، ہمارے لیے حصول علم کا سبب ہی غلطی کرنے سے پاک ہے، چونکہ یہ وحی الہی کا علم ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ حصول علم کا یہ ذریعہ اور سبب وحی الہی کا، آپ جانتے ہیں یہ طلبہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ علماء جو ہماری قیادت کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی شخص ہیں؟ یہ کوئی کمتر اور حقیر لوگ ہیں؟ حاشا وکلا، ان کے پیروں کے تلے فرشتے اپنے پر کیوں نہ بچھائیں؟ دنیا کے وہ لوگ جو خطا کرنے والے ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا ریڈ کارپیٹ بچھاتی ہے، تو وحی الہی کا علم پڑھنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ جو وحی الہی کا علم ہے، توجہ سے سننا، میری گفتگو کا ایک جز ختم ہوا دوسرا شروع۔ یہ جو وحی الہی کا علم ہے، آج پوری دنیا 5 چیزوں کی حفاظت میں اپنا پورا سرمایہ اور اپنی پوری زندگی خرچ کرنا چاہتی ہیں، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان 5 چیزوں میں پہلی چیز ہے دین و ایمان، دوسری چیز ہے جسم و جان، تیسری چیز ہے عقل، چوتھی چیز ہے نسب اور عزت کی حفاظت، اور 5ویں چیز ہے مال کی حفاظت۔ آپ علوم فقہ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پورے اسلام میں جتنی بھی تعلیمات ہیں، اسلام کی پوری تعلیمات انہی 5 چیزوں کے پروٹیکشن پر گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پورا اسلام یا تو دین کی حفاظت کے لیے، یا جسم و جان کی حفاظت کے لیے، یا عقل کی حفاظت کے لیے، یا نسب و عزت کی حفاظت کے لیے، یا انسان کے مال کی حفاظت کے لیے۔ اور دنیا میں جن ذرائع سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اپنا پورا فوکس اور اپنی پوری توجہ انہی 5 چیزوں کی پروٹیکشن اور حفاظت کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی اپنا پورا علم ان 5 چیزوں کی حفاظت میں لگانا چاہتے ہیں کہ مال کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، نسب و عزت کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، دین کی حفاظت ہو،
لیکن خدا کی عزت کی قسم وہ یہ چاہتے تو ہیں کہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کریں، مگر ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے علم حاصل کرنے کے جو سورسز اپنا رکھے ہیں، ان سورسز میں چونکہ خطا ہے، اس لیے وہ ان 5 چیزوں کو پروٹیکشن دینے میں ناکام ہے۔ لیکن اہل ایمان، اہل اسلام کے پاس ان 5 چیزوں کو پروٹیکشن دینے کا جو علم ہے، وہ علم وحی الہی کا علم ہے، وہ پورے قرآن کا علم ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن 30 پارے اللہ نے جو نازل کیا ہے، اس قرآن کتاب کا موضوع ہی ہے انسان، یعنی اس کتاب میں انسانیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ انسان بن کے کیسے رہے، انسان کی معراج کس چیز میں، انسان کی ترقی اور بقا کس چیز میں ہے۔ پورے قرآن میں یہی چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اب غور کرو، بتاؤ پوری دنیا کو کہ اگر تم ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے دین، جسم و جان، عقل و نسب، عزت اور مال کے تحفظ میں اپنی زندگیاں لگانا چاہتے ہو تو تمہارے سورسز کے ذریعہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آؤ خالق انسان کے دیے ہوئے وحی الہی کے علم کے ذریعہ پڑھو کہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کے اصول قرآن نے کیسے عطا فرمائے ہیں۔ اب میں اس پر سرسری آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز ہے جان کی حفاظت۔ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جان کی حفاظت ہونی چاہیے، اور بالیقین یہ چیز ہونی ہی چاہیے۔ اسلام میں بھی ہے یہ چیز کہ اگر جان ہی نہیں ہوگی تو عقل کا تحفظ کہاں رہا، جان ہی نہیں ہوگی تو نسب کا تحفظ کہاں رہا، جان ہی نہیں رہی تو مال کا تحفظ کہاں رہا، جان ہی نہیں رہی تو دین کا تحفظ کہاں رہا۔ یہ ساری چیزیں جان اور جسم کے ساتھ ہی تو ہیں۔ تو اب اسلام نے جان اور جسم کی تحفظ کے لیے کیسی تعلیمات دی؟ پورے اسلامک لٹریچر کا خلاصہ یہ ہے کہ فرض عبادتیں ہوں یا واجب ترین عبادتیں ہوں، اگر کسی عبادت کے ذریعہ ایسا عمل کرنا پڑے کہ جس میں انسانی جان کو نقصان پہنچے یا انسانی جان کو خطرہ پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو کئی مقامات پر فرض عبادتیں معاف بھی ہو جاتی ہیں، بلکہ ان میں تخفیف اور آسانی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ صرف وضو کو دیکھ لیں، اگر کسی کو وضو پر قدرت نہیں، اور قدرت نہیں کا وہی معنی جو فقہ میں ہے کہ انسان کو وضو پر قدرت نہیں، تو اسلام کہتا ہے تیمم کر لے۔ اگر کسی شخص کو حج پر جانے کی قدرت نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ راستے میں دشمن ہے جو اس کو تکلیف پہنچائے گا، یا راستے میں درندہ جانور ہے جو اس کو پھاڑ کھائے گا، یا اس کو ایسی بیماری ہے کہ یہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، یا اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، تو حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں اس کے لیے حج کی ادائیگی میں تاخیر بھی جائے گی، کہ یہ اسباب جو اس کی جسم و جان کو تکلیف پہنچانے والے ہیں تب تک اس کے لیے حج معاف ہے، یہ اسباب ہٹ جائیں پھر وہ حج ادا کرے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، لیکن ترک جماعت کے جتنے بھی اسباب ہیں آپ ان اسباب کو پڑھ جائیں۔ ان کے اندر ایک سبب تو یہ ہے کہ مریض کو مسجد تک پہنچنے میں مشقت، اپائے جو پاؤں کٹ گیا، فالج میں گرا ہوا، اتنا بوڑھا ہو کہ مسجد تک جانے سے آج اندھا ہے کہ اسے کوئی مسجد تک پکڑ کر پہنچاتا نہیں ہے، سخت بارش ہے، سخت کیچڑ ہے، سخت سردی، سخت تاریکی آندھی، یا مال یا کھانے کے تلف ہو جانے کا اندیشہ، یا قرض کھا کا خوف ہے کہ راستے میں نقصان پہنچائے گا۔ دیکھو جسم و جان کے تحفظ کے لیے، اور ظالم کا خوف ہے، پیشاب پاخانے کی شدید حاجت ہے کہ نہیں جائے گا تو جسم کو تکلیف پہنچے گی، کھانا حاضر اور نفس کو کھانے کی خواہش ہے،
قافلہ چلے جانے کا اندیشہ، اسلام کہتا ہے تمہاری جانوں کو یہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، جماعت جیسی واجب چیز بھی تمہارے لیے معاف ہے۔ یہ جان کا تحفظ ہے اور وہ اسلام دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے عزت کا تحفظ، نسب کا تحفظ، عقل کا تحفظ، میں اس پر بات کروں تو میرا پورا رسالہ ہے اس پر کہ تحفظ جسم انسانی اور تہوار، اس کو آپ بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ میں نے اس کو باحوالہ پوری کتاب کو ترتیب دیا ہے، لیکن اس طریقے سے ایک ایک چیز پر، یہاں تک کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان والی آیت کی تفسیر کی صورت میں اگر انسان کی جان جانے کا خوف ہو تو شریعت نے بظاہر کلمہ کفر بھی زبان پر جاری کرنے کی اجازت دی کہ جان بچا۔ پوری دنیا اس کی طرف لگی ہوئی گئے کہ یہ 5 چیزوں کی حفاظت کرے، لیکن ان 5 چیزوں کی حفاظت کا جیسا دستور اسلام نے دیا ہے ویسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اب وہ علم کہ جو وحی الہی کا علم ہے، وہ علم جو حتمی قطعی اور یقینی ہے، وہ علم جس کے ذریعہ پوری دنیا کے اوپر اہل ایمان اپنے علم اور اصول کی وجہ سے کل بھی غالب تھا، آج بھی غالب ہے۔ اب وہ علم جو اتنی اہم ترین شے ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں اگر آج مسلمان اپنی برتری، اپنی فوقیت، اپنی عالمگیریت ثابت کرنا چاہتا ہے تو پوری دنیا کو بلا لے کہ تمہارا سارا نظام اور سسٹم انہی 5 چیزوں کے گرد تو گردش کر رہا ہے۔ کہا ہاں، آؤ اسلام کو پڑھو کہ اسلام ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے کیا کہتا ہے۔ وہ نظام اور وہ سسٹم علم کا جو مومن کو ہر سطح پر بلند رکھتا ہے وہ کوئی معمولی نہیں، اور وہ سسٹم جو اسلام کو بلندی دیتا ہے علم کے ذریعہ، وہ سسٹم ہمارے ادارے ہیں، وہ سسٹم ہمارے مدارس ہیں، وہ سسٹم ہمارے دارالعلوم ہیں۔ اور اس سلسلے میں مزید باتیں نہ کرتے ہوئے صرف ڈاکٹر اقبال کا ایک فقرہ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مدرسے ہندوستان کی دھرتی پر نہ ہوتے تو آج ہندوستان کا نقشہ کیا ہوتا؟ تو چونکہ ایک تو پوری دنیا کے سامنے ہم اپنی اسلام کی برتری بتانا چاہتے ہیں تو وہ اسی علم کے ذریعہ ہے جو کہ وحی الہی کا قطعی، حتمی اور یقینی علم ہے۔ لیکن اب یہ علم کے ادارے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال نے یہ اپنے مکتوب میں اس چیز کو لکھا ہے کہ ان مکتبوں اور مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو، یعنی اس کو اجاڑو مت، اس کو بند مت کرو، ان مکتبوں اور مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدرسوں میں پڑھنے دو۔ اگر یہ درویش صفت علماء نہ رہے، اقبال نے کہا جانتے ہو کیا ہوگا؟ یہ انہی کے لفظ میں پڑھ کے سنا، جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرا اور الحمرا کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دہلی کے لال قلعہ وغیرہ کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا اگر یہ مدرسے نہ رہے۔ ہماری عوام کو پتہ ہو یا نہ ہو، کبھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کوئی جشن منانے کا موقع یا یہ کوئی خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع۔ میں یہ کہتا ہوں اقبال کے لفظوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
اگر آج محسنین اہل سنت کو خراج عقیدت نہ پیش کیا گیا تو آگے اس راہ کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا؟ پوری دنیا کے اندر لوگ گناہ کے کام کر رہے ہیں تو وہاں لوگ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ لوگ بڑھ چڑھ کر کے گناہ کریں۔ اے دین دارو، تم بھی چراغ علم جلا دو، اور جو بھی اہل سنت کے محسنین ہیں جنہوں نے اہل سنت کے لیے ایک اینٹ بھی لگائی، ایک قدم بھی چل کر کے انہوں نے مدد کی، ہماری ایک روپیہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم ان علماء کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہ کر کے ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، چونکہ یہ دین کو تحفظ دینے کا ذریعہ، یہ دین کی حفاظت کا ایک سبب ہے۔ اور مرحوم محسن اہل سنت، ان کے لیے میں وہ بات یاد کرتا ہوں، شام اور دمشق کے ایک عالم دین، 70-80 سال کے بوڑھے بزرگ عالم دین، ان کا ابھی کل میں نے عربی میں ایک خطاب سنا تقریباً 6 منٹ کا، میں اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس عالم دین نے دمشق کی سرزمین پر ایک مجمع میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں دمشق میں دہداہ نام کا ایک قبرستان ہے، اور جو بھی دمشق میں رہتا ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ دہداہ قبرستان کون سا ہے۔ انہوں نے کہا اس قبرستان میں علماء دفن ہیں، مجاہدین دفن ہیں، شہداء دفن ہیں، اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ جامع التوبہ، چونکہ عرب میں مسجدوں کو جامع کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ جامع مسجد التوبہ، اس میں ہماری کئی نسلیں امامت کرتی چلی آ رہی ہیں اور ہمارے باپ دادا سے ہم اس مسلح کے وارث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے دادا کے پاس یہ واقعہ پیش آیا اور میں تمہیں سنا رہا ہوں، اور آج میں اس محفل میں طلبہ اور عظیم علماء آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور جو سنیں گے اس کو خدمت طلبہ علوم نبویہ اور دینی اداروں کی خدمت کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ وہ دمشق کے عالم دین کہتے دہداہ قبرستان کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام عبداللہ الخفار تھا، اس کا کام ہی قبر کھودنا تھا، اور وہ اجرت پر قبریں کھود کر میت کو قبر میں لٹاتا تھا۔ عبداللہ الخفار نے خود یہ بات ان کے دادا کو بتائی مسجد میں جا کر کے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ عبداللہ الخفار کے پاس ایک عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ قبر تیار کرو، ابھی ایک جنازہ ہم لے کر آئیں گے۔ تو وہ چونکہ اجرت پر کام کرتے تھے، قبر تیار کر دی، تھوڑی دیر کے اندر وہ میت جنازہ آ گیا، صندوق سے جنازہ نکالنے والوں نے نکالا، عبداللہ الخفار قبر میں ہیں، انہوں نے اس میت کو قبر میں لٹایا، اور قبر میں جیسے ہی انہوں نے قبر میں وہ میت رکھی، وہ کہتے ہیں اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ میں تبدیل ہو گئی، اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی، حد نظر تک اس کی قبر کشادہ ہو گئی۔ وہ آدمی بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہوئے تو ان کو اچک کے نکالا گیا، اور جب ان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، لوگوں نے کہا کیا بات ہے، تم کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں نے قبر میں یہ منظر دیکھا۔ تو آس پاس کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی غلطی لگ گئی ہے، اس کو کوئی شبہ ہو گیا، کہیں قبر میں بھی ایسا منظر دکھتا ہے۔ لوگوں نے اس کو عقل کے حوالے سے کمزور سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے اور اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ چند مہینوں کے گزرنے کے بعد پھر وہی عورت آئی اور اس نے کہا قبر کھودو، ایک جنازہ ابھی آئے گا۔ پھر وہ جنازہ آیا اور جنازے کا صندوق جب قبر کے پاس رکھا گیا اور وہ بندہ قبر کے اندر اترا اور میت کو جیسے ہی اس کے ہاتھوں میں رکھا گیا اور اس نے میت کو قبر میں اتارا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ میں نے قبر کو میت میں کیا لٹایا، چند گھوڑ سوار آئے اور میت کو میرے ہاتھوں سے اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھا کے لے گئے، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قبر بھی جنت کا باغ بن چکی ہے، اس کی قبر میں بھی رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے۔
اب یہ بندہ بے ہوش نہیں ہوا، فوراً قبر سے نکل کر کے اس عورت کی طرف دوڑا۔ اس نے کہا کہ چونکہ ان دونوں جنازوں کو یکے بعد دیگر دفنانے کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، جس سے مجھے اندازہ ہوا یہ کوئی مالدار کبیر شخص نہیں ہوگا کہ جس کے جنازے میں تھوڑے لوگ آئے ہیں۔ مگر وہ بھاگ کر اس مائی صاحبہ کی طرف گیا اور جا کر کہا، خاتون آپ کون ہو، کیا نام ہے، کہاں رہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، مجھے میری مصیبت میں رہنے دو، کیوں مجھے مصیبت کے زخم لگاتے ہو پوچھ کر کے، اور تمہارے پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا، اے خاتون کیا وہ جو پہلے تم جنازہ لے کر آئی تھی وہ بھی تم ہی آئے تھے؟ کہا ہاں وہ بھی میں ہی لے کر آئی تھی، اور یہ بھی میں لے کر آئی ہوں۔ کہا وہ دونوں کون تھے؟ ان کا تو قبر میں نے یہ معاملہ دیکھا کہ اللہ نے قبر میں انہیں یہ کرامتیں دی ہیں، تو اے مائی صاحبہ بتا وہ دونوں تیرے کیا لگتے ہیں اور ان کا عمل اور کام کیا تھا؟ تو اس مائی صاحبہ نے بتایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے تھے۔ پہلا جو میرا بیٹا تھا وہ ایک طالب علم تھا جو مدرسے میں جا کر کے علوم دینیہ پڑھا کرتا تھا، اور یہ میرا دوسرا بیٹا یہ پینٹنگ کا کام کرتا تھا، مگر اس کا عمل یہ تھا کہ یہ رات دن محنت کر کے اس طالب علم کا خرچ اٹھایا کرتا تھا۔ اس طالب علم کو اس کی کفالت کی ذمہ داری اس نے اٹھا رکھی تھی۔ عبداللہ الخفار نے کہا، خدا کی قسم طالب علم کی قبر بھی روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور جو اس کی خدمت کرنے والا ہے اس کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ عبداللہ الخفار نے 35 سال کی ان کی عمر تھی، یہ واقعہ دیکھا تو وہ شیخ جو کہہ رہے ہیں، وہ شیخ کہتے ہیں کہ وہ پھر ان کے دل میں بھی طلب علم کا شوق پیدا ہوا کہ جب طالب علم اور اس کے خادم کی یہ شان ہے تو میں کیوں نہ طالب علم بنوں۔ 35 سال سے زیادہ کی ان کی عمر ہو چکی ہے۔ وہ شیخ کہتے ہیں میرے دادا کے پاس وہ آئے تو میرے دادا نے کہا کہ اب تمہاری عمر تو پڑھنے کی گزر چکی ہے، اب تم کیسے یاد رکھ سکو گے؟ تو میرے دادا کو اس نے پورا واقعہ سنایا اور کہا نہیں میں اب پڑھنا ہی چاہتا ہوں تاکہ میں بھی یہ شرف اور فضل حاصل کر سکوں۔ جب انہوں نے یہ واقعہ بتایا تو میرے دادا نے انہیں پڑھائی کے لیے شامل نصاب کر لیا، اور عبداللہ الخفار اتنا پڑھے کہ دمشق کے علماء کبار میں ان کا نام آنے لگا، وقت کے محدث بن گئے۔ تو طالب علم کی خدمت یہ کتنا بڑا جو ثواب ہے، مرحوم کو ہم دو ہاتھوں خراج تحسین کیوں نہ پیش کریں؟ انہوں نے 40 سال تک طلبہ کی خدمت کی، 40 سال کا عرصہ انہوں نے ان طالبان علوم نبویہ کے پیچھے لگایا، اپنی نوکری چھوڑ دی، اپنا رات دن کا ذاتی مشغلہ چھوڑ دیا، اپنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ علم دین کو بنا لیا۔ تو یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ ان کی قبر میں بھی نور کی بارش ہو رہی ہے، ان کی قبر پر بھی انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ اور میں یہاں پر چند حدیثیں آپ کی خدمت میں حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کے ساتھ، ان کی شرح کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے میں اس میں کوئی تفصیلی بات نہ عرض کر سکوں گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، اور اس کی شرح میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، والمراد فائدۃ عملہ لانقطاع عملہ، یعنی چونکہ اس کا عمل ہی ختم ہو گیا تو اب اس کا ثواب اور فائدہ بھی ختم ہو گیا، اب وہ دار العمل سے نکل کر دار الجزا میں جا چکا، اب اس کے لیے عمل کا وقت نہیں رہا، یعنی لا یصل الیہ اجر و ثواب من شیء من عملہ، کہ اس کے عمل کا اب اسے کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا جب انسان انتقال کر جائے، الا من ثلاثۃ اشیاء، لیکن سوائے 3 چیزوں کی۔ فرماتے ہیں فإن فائدتها لا تنقطع عنه
لما ثبت عنه سبحانه انه يصيب المكلف بكل فعل يتوقف وجوده بوجوه ما على كسبه سواء فيه المباشرة او التسبب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ ہر اس کو ثواب دیتا ہے جو ڈائریکٹ نیک کام کرے یا نیک کام کرنے کا سبب بنے، تو نیک کام کرنے کا سبب بننے والے کو بھی اللہ نیک کام کرنے والے کے برابر ہی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور اس پر بھی میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص ہمارے آقا کی بارگاہ میں آیا، انہ ابدع بی فاحملنی، اس نے کہا کہ میں نیا پردیسی شخص ہوں، فاحملنی، تو آپ مجھے کوئی سواری دیں کہ جس پر سوار ہو کر کے میں سفر کر سکوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما عندی، ہمارے پاس تو اس وقت کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تجھے اس پر سوار کر کے بھیج دوں۔ فقال رجل، توجہ سے سننا، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا ادلک علی من یحملہ، حضور میں ایسے آدمی کا پتہ اس کو بتا سکتا ہوں جو اس کو سواری پر سوار کر کے اس کی منزل پر پہنچا، یعنی میرے پاس بھی سواری تو نہیں ہے مگر ایسے بندے کا پتہ بتا سکتا ہوں، ایسے بندے کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ یعنی ہوتا ہے نا کوئی وہ ہے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے ادارے میں مدد کرنے کی، مگر وہ کہتا میں تمہیں ایڈریس دیتا ہوں، میں تمہیں اس علاقے کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں، فلاں سے ملنا تو مدد ہوگی، فلاں سے ملاقات کرنا۔ اب کبھی کبھی لوگ، اب چونکہ دنیاوی چیزیں اتنی غالب ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں کیوں فلاں کا ایڈریس بتاؤں، پھر میرا نام لے گا تو میرا یوں ہوگا، میرا توں ہوگا۔ دنیا میں تو نہیں کچھ کرو گے تو بھی یوں توں ہونا ہی ہے، کچھ نہیں بھی کرو گے تو یوں توں سے تم پاک نہیں رہ سکو گے، مگر یوں توں عزت ذلت سب کچھ برداشت کرو دین کے لیے، تو پھر مرنے کے بعد نور ہی نور ہے۔ اب دیکھو اس صحابی نے کہا میرے پاس بھی اونٹنی تو نہیں ہے مگر میں اونٹنی والے کا پتہ تو بتا سکتا ہوں، میں یہ تو رہنمائی کر سکتا ہوں کہ کون تمہیں سواری دے گا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، سرکار فرماتے ہیں جس نے نیکی کے کام کا رستہ بتا دیا، رستہ چلنے والے کے مثل اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے۔ اب یہ طلبہ مجھ جیسے کئی گنہگار اس ادارے سے فارغ ہوئے اور کئی علاقوں کے اندر مساجد کے ائمہ، دارالعلوم کے مدرسین اور بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہو کر دین و سنت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ اسی حدیث کے ضمن میں سمجھ لیں کہ مرحوم کس قدر زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں، جو محض دنیا کے سفر پر چلنے کے لیے اونٹنی والے کا پتہ بتا دے، اونٹنی نہ دے، اونٹنی والے کا پتہ بتا دے زمینی سفر پر چلنے کے لیے، سرکار فرماتے برابر کا وہ جو ثواب میں شریک ہے۔ تو پھر غور کرو جس بندے نے راہ مستقیم پر چلنے کے لیے، راہ جنت پر چلنے کے لیے، جنت کے راستے پر چلنے کے لیے صرف اونٹنی نہیں دی، علماء پیدا کیے ہیں، ائمہ پیدا کیے ہیں، حفاظ پیدا کیے ہیں اور اس کے پیچھے رات دن محنتیں کی ہیں، تو پھر سمجھو کہ وہ بھی قیامت تک اس اجر میں ضرور شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے ساتھی میں نے جو آیتیں پڑھی نا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، ابھی اس پر میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، جو میرے دین کی مدد کرے گا اللہ فرماتا میں اس کی مدد کروں گا۔ اور وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ کی تفسیر میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نور العرفان میں لکھتے ہیں کہ جس نے اللہ کے دین کی مدد کی، اس کا مطلب ہے جس نے دین کا علم پھیلایا، جس نے دین کا علم عام کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے دین کا علم عام کیا میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اس بات کی دلیل ہیں کہ مرحوم ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر گئے ہیں۔
ایسی عظیم الشان عمارت اور دیدہ زیر پرشکو عمارت یقیناً یہ ضلع بلوچ کے مسلمانوں کے لیے ایک تحفظ اہل سنت کا مضبوط قلعہ ہے اور اہل سنت کی پناہ گاہ ہے۔ اس کا صحیح استعمال ہو اور اس کے نظم و ضبط کے ساتھ بہترین نظام کے ساتھ اور بہترین تعلیم و تربیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین جتنے بھی اصول اپنائے جا سکے ان کے ساتھ اس ادارے کو خوب ترقی کی طرف لے جانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ادارہ پھلتا رہے، پھولتا رہے، اس درخت کی چھاؤں میں لوگ سکون کی سانسیں لے سکے اور اس کا پھل کھا کر کے اپنی روحانیت کو مضبوط کر سکے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمارے دیاگرہ کے بالخصوص ہمارے حافظ ایوب صاحب نقلی اہل سنت کے بڑے خیر خواہ حاجی داؤد موسیٰ صاحب اہل سنت کے بڑے خیر خواہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالی ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں آج کی اس محفل میں شریک تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص پیر طریقت شہزادہ عزیز ملت حضرت سید فرید بابا صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائے اور اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے پھر آپ چلے گئے۔ یقیناً یہ حضرت فرید بابا صاحب قبلہ کا کرم ہے کہ جب بھی ہم نے ان کو قیادت کے لیے پکارا وہ کرم فرماتے ہوئے ہماری محفلوں میں تشریف لائے اور ہمیں اپنے دعائیہ کلمات سے نوازا۔ اس کے بعد بالخصوص میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا ظہیر مصباحی صاحب قبلہ کا کہ حضرت بھی بڑے مصروف رہتے ہیں، آپ ایک بہترین خطیب بھی ہیں، اس کے ساتھ داعی دین بھی ہیں، آپ کچھ اداروں میں ناظم تعلیمات بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جمبوسر میں نوری تربیتی سینٹر بھی ہے اور جمبوسر کے سنی دعوت اسلامی کی آپ نگراں بھی ہیں۔ اتنی مصروفیات کے باوجود حضرت نے کرم فرمایا اور ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے، تو میں حضرت کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی دینی خدمت کو قبول فرمائے اور مزید ان سے دین کا کام لے، ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، ان کے علم اور اوقار میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ یہاں پہ بہت سارے ادارے کے اساتذہ بھی آئے ہوئے ہیں، ان تمام کا بھی میں شکر گزار ہوں، بالخصوص دارالعلوم نور محمدی دیاگرہ کے تمام اساتذہ کا اور طالب علم کا کہ آپ حضرات تشریف لائے۔ اس کے ساتھ دارالعلوم برکات خواجہ سے بھی بہت سارے اساتذہ کرام آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ دارالعلوم گلشن اجمیر وہاں سے بھی مولانا الطاف صاحب کی قیادت میں اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم فیض نورانی واگڑہ سے بھی حافظ ایوب صاحب گولولا والے جو کہ اس کے بانی بھی ہیں، اور حافظ ایوب صاحب وراسندی والے وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں۔ یقیناً حضرات محترم، آج کی ہماری اس محفل کو قائم کرنے کا ہمارا مقصد اور ہمارا ہدف یہی تھا کہ جو بھی اس طریقے سے دین کی خدمتیں کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں
خراج عقیدت پیش کیا جائے، ان کی تعریف و توصیف کی جائے، تاکہ جو دوسرے حضرات اس طریقے سے دین کی خدمتیں کر رہے ہیں ان کو بھی دین کی خدمت کرنے کا حوصلہ اور جذبہ حاصل ہو۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے آج کی اس محفل کو قائم کیا تھا۔ یقیناً مرحوم علی ماسٹر گھنٹی والا نے دیالرہ کی سرزمین پر دارالعلوم نور محمدی کو قائم کر کے ایک سنہری تاریخ قائم کی ہے۔ ان کی بڑی خدمتیں ہیں، ان کی خدمتوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرحوم حاجی داؤد موسیٰ باجی بھائی، انہوں نے بھی 40 سال تک اس گاؤں میں دینی خدمتیں پیش کی ہے، اور ان دونوں شخصیتوں کا اہل دیالرہ کے اوپر ایک بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ در پردہ حافظ ایوب مودودی صاحب، انہوں نے بھی گاؤں میں دینی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر ہمیشہ حصہ لیا ہے۔ ہم اپنے ان تمام محسنین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تو یہ شخصیتیں اس حدیث پاک کا مصداق تھی۔ اگر میں یہ کہوں تو کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ان تمام سنستھا اور آرگنائزیشن کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ابھی اس وقت دیالرہ میں دینی اور علمی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں اور دینی خدمتیں اپنی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بیرون ملک میں جو دیالرہ کے لوگ رہتے ہیں، اہل دیالرہ، ان کے کام کی بھی میں سراہنا کرتا ہوں اور ان کے کام کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بیرون ملک رہ کر بھی دیالرہ میں ہونے والی دینی سرگرمیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور وہاں سے اپنے مفید مشوروں سے اور ہماری حوصلہ افزائی کر کے ہمیں نوازتے ہیں اور ہمارا تعاون بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی میں بارگاہ میں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کی دینی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یہاں پہ جتنے لوگ حاضر ہیں ان تمام کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص ہمارے صدی کے محترم حضرت مولانا عمران غلام صاحب، جو کہ ابھی نیوزی لینڈ میں خدمت دے رہے ہیں، ان کی والدہ کا بھی ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا عمران غلام صاحب کی ان کی دینی خدمات کی توفیق مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اخیر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے صفہ ٹیوشن کلاسز پہ، تو آپ حضرات نیاز بھی تناول فرما کر یہاں سے تشریف لے جائیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر سے میں تہہ دل سے تمام صفہ علماء کاؤنسل کے تمام علماء کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا
الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات
یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، تیری توفیق ساتھ کی محفل منعقد ہوئی۔ میرے اللہ سورہ یاسین شریف اور قرآن مجید ختم کیا گیا، یا اللہ اولاد و وسائل پڑھے گی، نعت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ میرے اللہ نظر نیاز حاضر ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کا حکم سنایا گیا، اس سب اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما، یا اللہ اس پر اپنی شان کے مطابق بے حساب اجر و ثواب عطا فرما، یا اللہ یہ اجر و ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطا فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسول نظام، صحابہ، اہل بیت، خلفائے راشدین، تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ اس کا ثواب خاتم جنت سیدہ فاطمہ الزہرا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین عائشہ صدیقہ جمیع ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جملہ سلاسل طریقت، ان کے تمام مشائخ، ان کے تمام خلفاء مرید وابستگان، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ اس کا ثواب پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاق کو عطا فرما، یا اللہ اس کا ثواب سلطان ملت رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاق کو عطا فرما، یا اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بالخصوص مرحوم حاجی علی بھائی ماشٹر، مرحوم حاجی ایوب صاحب مانڈی، مرحوم حاجی داؤد موسیٰ اور ہمارے مولانا عمران صاحب کی والدہ اور کے والد، یا اللہ ان تمام مرحوموں کی ارواح کو بالخصوص اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ اس کی سارے ثواب کو ان مرحومین کے لیے رزق کریم بنا دے، یا اللہ اس کی سارے ثواب کو ان مرحومین کی قبروں میں بشکل نور عطا فرما، یا اللہ ان کی قبروں پر اپنے انوار و رحمات اور برکات کی بارش نازل فرما، یا اللہ ان کے سزائے قبائل کو معاف فرما، ان کے لیے قبر کے مراحل میں آسانیاں عطا فرما، یا اللہ انہیں قبر میں بار بار اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرما، یا اللہ بالخصوص ہمارے مرحوم حاجی علی بھائی ماشٹر، یا اللہ دین و سنت اور علم دین کی خدمت میں ایک لمبا عرصہ انہوں نے گزارا، میرے اللہ اس میں اگر اس کی کمی کوتاہی رہ گئی ہوں، یا اللہ اس محفل اور اشارے ثواب کے صدقے اسے معاف فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کے اعمال حسنہ اور خدمات دنیا کے صدقے میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنے بھی دور دراز سے اس محفل میں شریک ہوئے میرے اللہ ہم سبوں کے تمام اہل ایمان مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما، یا اللہ بالخصوص ہمارے سنی علماء کونسل برادران نے یہ ایک عظیم کام کی شروعات کی، میرے اللہ ان کی تمام افراد کی نور میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کی کاوشوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ انہیں مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرما، یا اللہ انہیں مخلص ساتھی عطا فرما، یا اللہ فروغ اہل سنت میں ان کے لیے مزید مدد عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ انہوں نے اپنی طرف سے کوششیں کی میرے اللہ اسے اپنی بارگاہ کرم قبول فرما، لخمسۃ اطفی بہا حر القضاء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرح الخیر آور، یا شبیر یا شکر، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا وفوض امری الى اللہ ان اللہ رسول بالعباد وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا